رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء سنته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود پاک پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی
گٹھڑی چک کے ٹر پیاں حق تیرا تے فیل و مائیاں پہ گئیاں حق تیرا تے فیل و مائیاں پہ رب کائنات کے لیے انگیت درود سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع و اعظم تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیات کی پیش کرنے بعد معزز حاضرین و سامعین، آج ربیع الاول 1447 ہجری گیا ربیع الاول جمعہ المبارک کا دن ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید جس آیت کریمہ کو میں نے آپ احباب کے سامنے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے 8 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور 8 چیزوں کی محبت کا تذکرہ کیا ہے اور 8 چیزوں کی محبت گروائی گئی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فیصلہ فرماتے ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ فرمایا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، قل فرما دیجئے ان سے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے و اخوانکم و ازواجکم، اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ یعنی تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها، اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس دے کاٹے گا تو انہوں خوف میں لے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، اور تواڈے پسندیدہ مکان، اگر تانوں اللہ اور اس کے رسول احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تانوں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا تو زیادہ محبوب نے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، تو پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یعنی پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے 8 چیزاں کی محبت گروائی ہے۔
اینا چیزاں دے وچوں بعض چیزاں وہ نہیں کہ جنہاں دے نال انسان نوں طبی طور تے محبت ہوندی ہے، یعنی بھائیاں دے نال، بہناں دے نال، بہن بھائیاں دے نال یعنی انسان نوں طبی محبت ہے، بیوی دے نال انسان نوں شہوانی محبت ہے، اور مال و دولت دے نال، تجارت دے نال اور مکانہ دے نال انسان نوں عقلی محبت ہے، انسان کی عقلی محبت ہوتی ہے۔ اس آیت کے اندر رب العالمین نے سانوں یہ دسیا ہے کہ محبت کی جیڑی قسم مرضی ہو، چاہے وہ طبی محبت ہو، چاہے شہوانی محبت ہو، چاہے وہ عقلی محبت ہو، محبت کی جیڑی قسم مرضی ہو، اے ساری محبتاں نوں تسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو مغلوب رکھنا ہے۔ اے ساری محبتاں اللہ رسول اور اللہ دی راہ دے جہاد کرم تو اے ساری محبتاں گھاٹو اے مغلوب رہیں، اللہ دی محبت، اللہ دے رسول دی محبت اور اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرم دی محبت، انہاں ساری محبتاں تے غالب ہوئے، زیادہ ہوئے۔ تو فرمایا پھر تسی ایمان والے ہو، پھر تسی ایمان والے ہو، اگر یہ محبتاں کم ہوں، اللہ رسول دی محبت اگر زیادہ ہوئی تو پھر تسی کامیاب ہو۔ اگر اللہ رسول کی محبت تو یہ محبتاں بڑھ گئی، اللہ رسول کی محبت کم ہو گئی، تو پھر تسی دنیا دے اندر بھی خسارے دے اندر ہو، قبر و حشر دے اندر بھی خسارے دے جو گھاٹے دے اندر ہو۔ سوال یہ بھی کہ آیت کریمہ نازل ہوئی جنہ صحابہ دے سامنے، جنہ صحابہ دی زندگی کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے اس آیت پہ کیویں عمل کیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہ دے واسطے رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے جنت دا جنت جلال اور جنت دی دے اتے راضی ہون کا رب العالمین نے اعلان فرمایا قرآن مجید کے اندر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اے حبیب انہاں نوں اعلان فرما دیو اللہ اتنا دے راضی ہے کہ اے اللہ دے راضی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑی محبت سی، اپنی جان، ماں باپ، اولاد، بیویاں، مال تجارت یعنی مال و دولت، مکانات، ہر چیز نالوں زیادہ وجود نال محبت سی۔ صحابہ نے سب چیزاں نالوں زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت فرمائی، اور اس کی مثال کی صحابہ کی زندگیاں کے اندر بے شمار مثالاں نے۔ مثال کے طور پہ جنگ بدر ہے، جنگ بدر کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے خلاف صف ارانے، یعنی بیٹا کافرہ بھی صاحب ہے، باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اور جس وقت
جنگ بدر تو بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بیٹا ایمان لے کے آیا، تو باپ بیٹا ایک دن اکٹھے بیٹھے نے، تو بیٹے نے اپنے باپ کو کیا ابا جان جنگ بدر کے اندر تسی کئی مرتبہ میرے تلوار دے تھلے آئے، کئی مرتبہ میرے باپ دے تھلے آئے، مگر میں باپ سمجھ کے اپنا ہاتھ ہو گیا، باپ سمجھ کے معاف کر دیا۔ قربان جاواں سیدنا صدیق اکبر کی محبت ہو، آپ نے فرمایا تم سے، آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے اگر تم ایک مرتبہ بھی میری تلوار دے تھلے آ جاتا، ایک مرتبہ بھی میرے سامنے آ جاتا، میرے وار دے تھلے آندا تے بیٹا نہیں اللہ رسول دا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا۔ اے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا، اور جنگ بدر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کو قتل کیتا ہے، بچیاں بندے نو اپنے نانکے دے نال بڑا پیار ہوندا ہے، بڑی محبت ہوندی ہے ہر بندے نو، مگر صحابہ نے حضور دی محبت دے اندر کوئی رشتہ داری نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کسی رشتے کا صحابہ نے لحاظ نہیں کیا۔ حضور کی محبت کے اندر جڑی چیز بھی آگے آئی ہے صحابہ نے چپ کے پاس سے کر دیا، اس نے رستے تو ہٹا دیتا ہے۔ آج سارے ہاں جو کچھ بندے عشق رسول ہوتا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر موقع آ جائے تو چاہ دی پیالی میں بک بھی جاتے ہیں، موقع آ جائے تو چاہ ٹکیاں دے اپنے ایمان کا سودا بھی کر لیتے ہیں، موقع آ جائے تو رشتہ داریاں بھی آنے آ جاتی ہیں، اور رشتہ داریاں دے پیچھے عیسائیاں کا جنازہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ جی کی کریے جی رشتہ داری ہے نا، میں کہ ایسی رشتہ داری نہ دو، ایوی بہتر ہے جڑی رشتہ داری انسان کا ایمان لے جائے، کیونکہ عیسائی کافر ہے، عیسائی غیر مسلم ہے، تے جن نے کافر کا بھی جنازہ پڑھیا ہے کیا وہ ایمان والا رہ گیا؟ وہ بھاویں نمازی ہوئے تے بھاویں حاجی ہوئے تے بھاویں پیر ہوئے، کسی بھی طبقے کے نال تعلق رکھنے والا ہوئے، جن نے غیر مسلم کی بخشش کی دعا مانگی ہے وہ دائرہ اسلام کو خارج ہو گئے، انہیں اپنا ایمان ضائع نہیں کیا۔ تو میں کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر کے اندر اپنے ماموں کو قتل کیا ہے۔ ایک محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی کوئی رشتہ داری صحابہ کے سامنے دیوار نہیں بنی، اور حضرت مصعب بن عمیر نے جنگ احد کے اندر اپنے سگے بھائی کو قتل کیا ہے۔ جنگ بدر کے اندر حضرت عمر نے جتھے اپنے ماموں خاص بن ہشام کو قتل کیا، اوتھے حضرت علی نے اپنے کئی رشتہ داروں کو قتل کیا ہے جنگ بدر کے اندر۔ کیا اینا صحابہ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھ کے جو تربیت پان والے نے، جنہاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت دے وچوں قرآن سنے ہیں، دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ بیٹھ کے سکھیا ہے، کیا انہاں نو رشتہ داریاں نظر نہیں سی آندی؟ کیا انہاں صحابہ نو انسانی ہمدردی انہاں نو میرے حضور نے نہیں سی سکھائی؟ یہ ساریاں چیزاں وجود سن، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بعد قاضی اعجاز علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ
جنگ احد دے اندر ایک عورت دا باپ بھی قتل ہویا، اس دا بھائی بھی قتل ہو گیا، اس دا شوہر بھی قتل ہویا۔ جنگ احد تو بعد مسلمان جس وقت واپس آ رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد تو بعد واپس آ رہے ہیں، یہ اور رستے میں کھڑی ہے، حضور دے نال محبت کی تھی۔ ایک قافلہ آیا، پوچھیا میرے نبی دا حال کی ہے؟ قافلے والے نے دسیا تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اے صحابی آئے میرے آقا کریم نے نال محبت کرنے والی، کہتی ہے میں اپنے بھائی اپنے باپ دا نہیں پوچھیا، میں رسول اللہ دا پوچھیا ہے۔ دسو میرے نبی دا حال کی ہے؟ دوسرا قافلہ آیا، غلام گزرے میرے آقا کریم نے بیوی نے پوچھیا دسو میرے نبی دا حال کی ہے؟ دسیا گیا تیرا خاوند شہید ہو گیا۔ اس نے کیا میں اپنے خاوند دا نہیں پوچھتی، میں رسول اللہ دا پوچھیا۔ تیسرے صحابی نے عرض کی تھی تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، کہنے لگی میں اپنے بھائی دا نہیں پوچھیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے خبر دیا۔ عاشق نے ترجمانی کی تھی جیڑا کسے دا اوے عاشق ہووے تے اسے دی گل کردا او سو سو مکر بہانے کر کے تے اوندے ہی مرنے مردا۔ پوچھیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے پوچھ لیا، آقا کریم دا حال کی ہے؟ صحابی نے دسیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خریت دے نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف لے آ رہے ہیں۔ عورت کہنے لگی میں حضور دی بارگاہ کے اندر لے چلو، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ جب تک حضور نو ویکھا نا بدوہا دا چہرہ نہ دیکھا، واللیل دیاں زلفاں نہ دیکھا، یاسین دے سونے دمداں والے نو جب تک دیکھا نا طبیعت بے چین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اے بی بی نے اگے بڑھ کے میرے حضور دے ہتھاں نو چومیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حال ہوئی، حضور دی خیریت پوچھیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی نے واسطے دعا فرمائی۔ جب حضور دی خیریت پوچھ رہی ہے، رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تاجدار انبیاء خیریت نال۔ یہ بیٹی کہتے نہ میں اپنے بھائی دا دکھ ہے، نہ غم ہے، نہ باپ دا غم ہے، نہ اپنے شوہر دا غم ہے۔ کہتی رب کعبہ دی قسم ساری چیزاں حضور دے قدماں تو قربان ہوئی، حضور دی خیریت ہے۔ محبت دا نام ہے، محبت اس بات کا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن انہاں محبتاں نو صحابہ دی محبتاں نو سامنے رکھ کے پھر اسی اپنی محبت کا اندازہ لگاؤ، اپنی محبت نو چیک کریے۔ اے صحابہ دی محبت بطور ٹیسٹ بطور نمونہ ہے، صحابہ دی محبت نو سامنے رکھو۔
تے پھر اپنی محبت نو چیک کرو کہ ساڈے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی کتنی محبت ہے۔ اسی تے ذرا ذرا دی بات تے اپنی انا دی خاطر اپنی انا دی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جڑی ہے بھلا دیتے ہیں۔ چاہے ٹکیا کی خاطر حضور کی محبت بھول جاؤ۔ حضرت قاضی عیاض علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کفار مکہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن دسنہ نو قتل کرنے دے واسطے حرم تو باہر آئے، کفار دا ہجوم ہے، کفار دا قافلہ حضرت زید بن دسنہ نو قتل کرنا چاہتے ہیں کفار مکہ۔ اونا کفار مکہ دے اندر ابو سفیان بھی ابو سفیان نے حضرت زید بن دسنہ نو پوچھا لگیا اے زید دس صحیح بات کرے کہ تینوں ایک پسند ہے کہ اس وقت تیری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تیری جگہ پہ تیرا نبی ہو رہے، آج تیرے نبی کی گردن کتاب دیتی جائے، اسی تیرے نبی کو قتل کر دیں گے اور تینوں چھڑ دیتا جائے، تو خیریت دنال اپنے بچیاں دے کول چلا جائے، اپنے گھر چلا جائے۔ تے کیا یہ بات تیرے واسطے کتنی پسندیدہ کتنی خوشی کی بات ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن دسنہ نے جس وقت یہ بات سنی آپ دیدہ ہو گئے، اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے، تڑپ گئے۔ آپ نے فرمایا تو کہنا میرے سامنے میرا نبی ہوئے اور میری جگہ تے میرے نبی نو شہید کیتا جائے، میرے نبی دی قدم دے تلوار چلے مینوں چھڑ دیتا جائے۔ آپ نے فرمایا کافرو سن لو، میں نے بات بھی گوارا نہیں کرا، میں اپنے گھر پہ آرام دے نال بیٹھا ہوں، میرے نبی دے قدمہ دے اندر کنڈا چوبے، میرے نبی دے جسم دے اندر کنڈا چوب جائے، میری محبت کے اس کنڈے نو بھی برداشت نہیں کرنی، تو کہنے تیری جگہ تے تیرا نبی ہوئے، میری محبت کے اس کنڈے نو بھی برداشت نہیں کرنی کہ میرے نبی دے قدمہ مبارکہ دے اندر کنڈا چوب جائے۔ اس واسطے عاشق نے لکھا ہے عیب نہیں آتے نظر آتے جتھے عشق ہوئے جتھے پیار ہوئے اور ستے زلوی جڑے دیس وچ بسدا یار ہوئے اے اس عاشق عشق پیار دی بازیاں وچ اودی جت سمجھو جندی ہار ہوئے آزمی عشق دیس بازار وچوں جیڑا جان دے او پار ہوئے۔ عاشق یہ نو چوریاں کھا کے تے راتاں عیاشیاں دے اندر گزارن والا عاشق نماز دے وقت کھیڑا سجا کے بیٹھن والا عاشق
نماز دے وقت حکا چھڑ کے نہ اٹھن والا عاشق نہیں ہوتا. نماز دے وقت گاہکاں نوں دیکھ کے دکان نہ بند کرنے والا عاشق نہیں ہوتا. حضور دی محبت دے اندر اپنے بیوی بچیاں کے اندر بیٹھ کے اذان سن کے وقت گزارنے والا عاشق نہیں ہوتا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نوجوان صحابی نے اور یہ جنگی عہد کے اندر شہید ہوئے نے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جس وقت غزوہ عہد کے اندر شہادت پائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر نظرہ مبارک اٹھائیاں اور آسمان پر دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے. صحابہ نے فرمایا ان کی بیوی کو لے جاؤ. ان کی بیوی کو پوچھ کے آؤ انہیں کی عمل کیتا ہے. حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے. صحابہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی بیوی دے کول گئے جڑی اجے تک نوجوان ہے. چند دن ہوئی جنہوں حضرت حنظلہ بیاہ کے لے آئے. صحابہ نے بیوی کے کولو جا کے پوچھا حضرت حنظلہ دی بیوی کے کولو سانو حضور نے بیٹھے. حنظلہ نے کی عمل کیتا ہے ایسا ایسی کیڑی نے کی. بیوی نے دسیا کہ جس وقت حضور نے اعلان فرمایا حضور بندو اعلان ہویا جنگ دا صحابہ نو نکلن دا جس وقت اعلان ہویا اس وقت حنظلہ میرے بستر پہ سی اور حنظلہ اس وقت حالت جنابت کے اندر اجے غسل نہیں سی کیتا اور حضور کی طرف اعلان ہو گیا. حنظلہ نے غسل کا انتظار نہیں کیتا. حالت جنابت کے اندر ہی حضور کا اعلان سنیا کہ جنگ کے اندر چلے گئے شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ حالت جنابت کے اندر شہید ہوئے گے اس واسطے فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے. حضور دے نال محبت ہے. ہر سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے اندر میلاد منانا. اپنے گھروں سجانے ہیں اپنے گھروں کے جھنڈے لانے ہیں اور ایک جھنڈیاں کے بارے میں ایک نقطہ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے باقی انبیاء دے بتاؤ یعنی انبیاء تو 6 چیزاں بنال اللہ تعالیٰ نے مینوں انبیاء کی فضیلت دیتے ہیں. وہ 6 چیزاں کیڑیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے زمین کو مسجد بنایا. میرا غلام جتھے چاہے نماز پڑھے جتھے ٹائم مل جائے. میرے واسطے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیتا ہے جبکہ پہلے نبیوں واسطے حلال نہیں تھا. پہلے نبی مال غنیمت کو استعمال نہیں کر سکتے. پہلے نبی مال غنیمت کو رکھ دیندے آسمانی بجلی آندی جلا کے چلی جاتی. حضور نے فرمایا میرے واسطے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری روح کے نال میری مدد فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مہینے کی مسافت پہ اللہ تعالیٰ میرا روح عطا کرتا. ایک مہینے کی مسافت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روح دبدبا عطا فرمایا. اختصاص نال وقت تھوڑا آخری بات عرض کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے
اللہ تعالی نے میں شفاعت کا حکم دیا، سب تو پہلے میری شفاعت کی، یعنی میری سفارش کو قبول کیا جائے، اور سب تو پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکاواں، میرے واسطے جنت کا دروازہ کھٹے۔ حضور نے فرمایا انہاں خوبیاں دے وچوں، فضیلتاں دے وچوں حضور نے فرمایا قیامت والے دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوئے گا۔ توجہ نال سننا، حضور نے فرمایا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوئے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تمام عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی سارے نبی بھی اس دن میرے جھنڈے دے سائے تھلے ہو گئے۔ تینوں آج جھنڈیا کوئی اطلاع، تینوں آج جھنڈے لان تو تکلیف ہوتی ہے، اسے بھی آج بھی چھت پہ جھنڈا لا کے کہنے ہیں حضور کا جھنڈا ہے، سانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے دی دے سائے دی ضرورت دنیا دے بھی ہے، قیامت والے دن بھی، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کیا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور چلے آج مان لے قیامت والے دن تو بیٹھ کے بننے سے فائدہ نہیں ہوگا، آج مان لے، آج وقت آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہے کہ اس کو حضور کا میلاد منانے ہیں، جھنڈے لانے ہیں، حضور کی محبت کے اندر دو سلام پڑھتے، نعتاں پڑھتے، جلوس کر رہے ہیں، کئیاں جلوس حضور کی محبت اسی کرنے ہیں، پر کئیاں تو انجی نکل جاؤ، اور جلوس ویکھ کے کئیاں تو جلوس نکل جاتا ہے، انہوں نے جلوس تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، انہوں کا جلوس نکل جاتا ہے، جی میں کسی عاشق نے کیا سے کہ مرچاں لائیاں تے میں نے گھر دے مرچاں لائیاں تے میں نے پر لگیاں گوانڈیاں لگ کسی اور نو جاندیاں، تو بات ہے کہ اس کی حضور کی محبت کے اندر الحمدللہ غلام اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں، اور اپنے گھر میں بھی سجا دے، لیکن میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں، یہ سارا کام کارے واسطے ہوتا ہے، حضور دی سارے واسطے کرتے ہیں، کچھ بولو، سارے واسطے کرتے ہیں، حضور دی محبت دے اندر اللہ رسول راضی کرنے واسطے، تے پھر دعوت فکر دے کہ یار اے محبت کامل نہیں کہ میلاد دے جلوس دے اندر اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز فوت ہو جائے، اے محبت کامل نہیں، سارا دن تو بازارہ کر دے تمہیں نماز نہ پڑھے، اے محبت کامل نہیں، اور اے حضور نال محبت نہیں ہے کہ تو رات کو اپنی ماں بہن بیٹی نو نال لمے تے پہاڑیاں دیکھن واسطے بازاراں کے اندر چلا جائے، اے حضور نال محبت نہیں، حضور نال محبت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بیٹی بغیر پردے تو باہر نہ جائے، بغیر محرم تو باہر نہ جائے، حضور نال محبت ہے، حضور نال محبت ہے نہیں ہے کہ تو اپنی ماں بہن بیٹی روئے ٹولیاں بنا تے یہ پہاڑیاں لے کر چلے، پہلی بات ہے کہ پہاڑیاں بنانا ایک کوئی ثواب دا کم نہیں، پہاڑیاں بنانا ثواب دا کم، کیونکہ خرافات دنیا میں مرد و عورت دا مخلوط پروگرام ہوتے، لہذا جتنے ایسا عمل ہوئے اور نیک بھی ہوئے تے گناہ بن جاتے، گلے نویس نیت نال سجایا جائے کہ لوگ آگے بیٹھن، عورتاں آگے بیٹھن، کہ وہ گلی کو سجانا ثواب نہیں بطور گناہ بن جائے گا، عذاب بن جائے گا، اور اس نیت نال تو لنگر بنے کہ عورتاں ایک گال بنی ہوئے لیکن لوگ کی بیکھن بڑا چوکھا لنگر مر دے، یہ تیرے اس لنگر دا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، تو حضور دی محبت جو بن رہے ہیں
تے پھر محبت کا تقاضا یہ جی میرے حضور نے فرمایا جی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے نے کھوے کی جائے اور ان کا تقاضا کی ہے اگر تو عورتوں کو کھلانا چاہنا ہے تو انہوں نے واسطے الگ پردے کا اہتمام ملا ہے انہوں کو کھلان واسطے عورتیں پرووائڈ کھلان والیاں عورتوں ادھر جامن والا کو غیر محرم نہ ہوئے ادھر بندے کا اہتمام ہوئے اگر کوئی سارا کچھ نہیں کر سکتا تو پھر انہوں نے بلا پھر اہتمام کرے اللہ رب العزت کی بات کرتے تو دعا رب العالمین میں تو سب رسول دی توفیق عطا فرمائے آمین